الصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم درود پڑھیے محمد مومنین اکرام، پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پرسداری کے دوران کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی کمزوری، کوئی غفلت سرزد ہو جائے تو پروردگار اسے معاف فرمائے۔ مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار کو ترقی اور استحکام عطا ہو۔ بے اولادوں کو پروردگار تجھے بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اولاد صالح عطا فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ ہماری جو بچیاں شادی کی عمر تک پہنچ گئیں اور ابھی تک رشتے نہیں لگے، پروردگار تجھے حسین کی بچیوں کا واسطہ جلد از جلد انہیں اپنے اپنے گھروں کا کر دے۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں، پروردگار ان کو تعلیم کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ پروردگار قاسم مسیب کے ان تمام مکینوں کو، مسیب صاحب کے جتنے عزیز و قریب، ان کے نواسے، ان کے پوتے، ان کے بچے جہاں جہاں آباد ہیں، پروردگار انہیں شاد و آباد رکھ۔ ان کے گھروں پر ہر طرح کی مصیبت، بلا، بیماری اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کے گھروں کو دور رکھ۔ ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ۔ جناب مسیب صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ان کی قبروں کو نور معصومین سے منور فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کے اختتام سے پہلے جتنے شرکائے مجلس ہیں، ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے دشمن بستے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پاکستان کو سلامتی اور امن اور استحکام عطا فرما۔ جتنی شوق سے آپ آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد والے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی۔ اب یہ یاد رہے گا 17 اور 71، 17 اور 71۔ آیت کا نمبر 17، سورہ کا نمبر 17 ہے اور آیت کا نمبر 71۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ حشر کا ایک منظر یاد دلا رہا ہے کہ جب حشر کا دربار سجے گا اور عدل الہی کا نقارہ بجے گا، انبیاء نفسی نفسی فرمائیں گے، مال و دول دنیا کچھ کام نہ آئیں گے، باپ بیٹے سے متنفر ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچان پائے گا۔ اس عالم وحشت میں جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ایک رشتہ باقی ہوگا، وہ ہے امام اور ماموم کا رشتہ۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔
قیامت میں ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام ہوگا آگے آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے پیچھے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون ہے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کو، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے آل احمد بلگرامی ہیں، پیچھے ثاقب بھائی ہیں، پیچھے عابد بھائی ہیں. اللہ یہ دیکھے گا کہ آگے کون ہے. اگر آگے امیر المومنین ہے تو ظاہر ہے پیچھے سارے مومنین ہوں گے، اور اگر آگے رئیس المنافقین ہے تو پیچھے سارے 2 نمبر ہی ہوں گے. وَيَوْمَ نَدْعُو، ہم ہر کسی کو اس کے امام ہوگا آگے آگے. قرآن نے بتایا امام ہوتے ہیں 2، اماموں کی 2 قسمیں ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ آیَةً وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا. ایک امام ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والا امام ہوتا ہے، ہدایت کرنے والا امام ہوتا ہے. اور ایک اور امام ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم میں لے جانے والا امام ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چلو چلو جہنم میں چلو، پیچھے قوم بھی لگ جاتی ہے، چلو چلو جہنم میں چلو. ایک امام ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والا امام ہوتا ہے. ایک امام ہوتا ہے، یا اللہ جنت والا امام تو سمجھ میں آ گیا، ذرا یہ جو جہنم والا امام ہے اس کی بھی کوئی کوالٹی بتا دے. اللہ نے کہا کوالٹی یہ ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم من المقبوحین. یہ جو جہنم والا امام ہے لعنت اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے. یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت. یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت. یہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت. اور جن کی زندگیاں لعنت میں گزریں، جو انہیں امام بنا لیں، پھر وہ کس آسرے میں جنت کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام ہوئے 2، ایک ہوا جنت والا امام، ایک ہے جہنم والا امام. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم سب کو امام اللہ دیکھے گا کہ امام کون آ رہا ہے. اب آپ اگر مجھ سے پوچھے کہ یہ میں نے کیسے کہا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ آگے کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون ہے. موسیٰ ہے اپنے دور کا جنتی امام، فرعون ہے اپنے دور کا جہنمی امام. اب قرآن کہتا ہے یقدم یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام بن کر آئے گا، آگے آگے چل رہا ہوگا امام بنائے، سارے اس کے ماننے والے پیچھے پیچھے ہوں گے. یوم یقدم یقومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. یہ فرعون خود بھی جہنم میں جائے گا، جو اس کے پیچھے والے ہیں وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے. یا اللہ تو نے فرعون کو جہنم میں ڈالا، یہ بالکل ٹھیک کیا، یہ ہے ہی بدماش. دیکھیں یہ جو پیچھے لوگ تھے وہ تو غلط فہمی میں اس کے ساتھ ساتھ لگ گئے، انہیں کیا معلوم یہ پیچھے والے کیوں جا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، فرعون بھی جہنم میں جائے گا، اس کے پیچھے والے بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے فرعون جہنم میں جائے گا کہ یہ جھوٹا امام بنا کیوں. پیچھے والے اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے جھوٹے کو امام بنایا کیوں. وہ جو بطول کو جھٹلائے اس سے بڑا تو جھوٹا ہی کوئی نہیں ہوتا. اب فرعون چلا، جناب موسیٰ چلے اپنی 12 قوم کو لے کے، بیچ میں آیا دریائے نیل. موسیٰ نے عصا مارا، 12 راستے بنے. موسیٰ کی قوم ان 12 راستوں پر چلی. موسیٰ کی قوم چلی جا رہی تھی، پیچھے سے آیا فرعون. اس نے دیکھا راستہ بنا بنایا مل گیا، کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، انجینئر بھی نہیں بلانے پڑیں گے. موسیٰ نے راستہ بنایا. معلوم چلا کسی کی محنت کو قبضہ کرنا فرعونیوں کا پرانا کام ہے. چلا موسیٰ اپنی 12 قوم کو لے کر نکل رہے تھے.
موسیٰ کا آخری آدمی نکل رہا تھا، فرعون کا آخری آدمی داخل ہو رہا تھا، اللہ نے دونوں طرف پانی کو حکم دیا مل جائیں۔ موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گئے، فرعون اپنی ساری قوم کو ڈبو دیا۔ موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو بولے نا۔ موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، فرعون کے پیچھے سارے برے بھی نہیں تھے۔ موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گئے، فرعون اپنی ساری قوم ڈبو دی۔ اب رات کو جا کر گھر میں دیر تک سوچنا ضرور کہ اگر اکیلا موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو ہمارے 12 مل کر ہم اکیلے کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہمارے 12 مل کر ہم اکیلے کو نہیں بچا سکتے، تو اللہ نے کہا ہم بلائیں گے قیامت میں سب کو امام کے ساتھ۔ اس لیے اب سارے مسلمان بھائی لڑنا جھگڑنا چھوڑے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے کس کو امام بنایا، کہیں کسی غلط آدمی کو تو امام نہیں بنا لیا ہے۔ اب قیامت میں جائیں، قیامت میں جائیں اور ہم اللہ سے کہ اللہ کہے گا کیا لے کر آئے، یہ کیا سامان اٹھا لائے؟ ہم کہیں گے یا اللہ اس بکسے کے اندر ہماری نمازیں رکھی ہیں، اس صندوق میں ہمارے روزے رکھے ہیں، اس میں ہمارے حج رکھے ہیں۔ اللہ کہے گا یہ ذرا سائڈ پہ لگاؤ، پہلے یہ بتاؤ آئے کس امام کے ساتھ ہو، آئے کس امام کے ساتھ ہو، کس امام کے ساتھ ہو؟ تو انجام ہوگا امام کے ساتھ۔ امام صحیح ہوگا تو امام وہ بنائیں جو جنت میں لے جائے، ایسا امام نہ بنائیں کہ ہم آسرے میں بیٹھے ہیں وہ جنت میں لے جائے گا، وہ خود جہنم کٹائے ہوئے بیٹھا ہے گا۔ امام وہ ہو جو جنت میں لے جائے۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو سڑک اور نالا برابر ہو جاتا ہے گا، تو جو کچا ڈرائیور ہوتا ہے وہ پوری بس کو سڑک سمجھ کے نالے کے اندر ڈال دیتا ہے، خود بھی جاتا ہے اندر، جو پیچھے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گے وہ بھی بیچارے سارے جاتے ہیں اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی گاڑی کبھی کچے ڈرائیوروں کو نہ دینا، جو کہیں صحیح چلائیں تو بھیا بیٹھے رہنا، ورنہ آ کے اسٹیئرنگ سنبھال لینا۔ دین کی گاڑی انہیں دینا جو کہیں گھبرانا نہیں، ہم جنت میں بھی آئیں گے، ہم صراط پر بھی آئیں گے، ہم ہر منزل پر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، آپ بچوں لکھتے رہنا کہ امام کی کیا خاصیت ہے، امام کی قرآن نے کیا کیا کوالٹیز بیان کی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے اس میں یہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امام پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ امام ہی غلط بن گیا تو اعمال ہی غلط ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ مبارکہ سجدہ، قرآن کا 32واں سورہ، آیت کا نمبر ہے 24۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ 3 کوالٹی اللہ نے بتائی ہے جسے ہم امام بناتے ہیں۔ یہدون بامرنا، وہ اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرتا ہے۔ دوسری کوالٹی یہ ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ جسے ہم امام بناتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھ کر بتائے، گھر کی عورتوں سے پوچھ کر نہ بتائے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھے، گھر سے مسئلے پوچھ کے نہ بتائے۔ اللہ کہتا ہے امام ہم بناتے جو وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔ اور یہ آپ کہاں تبلیغ کرنے نکل کھڑے ہوئے؟ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ ہدایت کی اجازت تو اللہ سے لینی ہوتی ہے۔ بڑی خدمات ہیں،
یہ دیکھیے یہ بھی خدمات ہیں، یہ بھی خدمات ہیں، ہوں گی، انہیں کہا تھا کس نے تھا کرنے کو؟ انہیں کو کہا کس نے تھا؟ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرے۔ دوسری کوالٹی امام وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ بیگم نے کچی روٹی پکا دی، آپ نے خاموشی سے کھا لیا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ آئیے قرآن سے پوچھے صبر کسے کہتے ہیں؟ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صبر وہ ہوتا ہے کہ آدمی میدان میں کٹ جائے، ہٹے نہیں۔ امام کون ہے؟ صبر کرے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے پاس بڑا اسٹیمنا ہے گا، خدا کے قسم آپ سب خاموش ہو، پھر بھی پوری مجلس پڑھ کر جاؤں گا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ بندہ کٹ جائے، ہٹے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا امام نہیں بن سکتا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا وہ تو امام ہو نہیں سکتا، جو کئی دن تک لاپتہ ہو گیا وہ کیسے امام ہو سکتا؟ جو کئی دن تک لاپتہ ہو گیا وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو صبر کرے۔ مجھے بتاؤ ہمارے کسی امام نے میدان چھوڑا؟ مجھے بتاؤ ہمارے کسی امام نے موت کے خوف سے کمپرومائز کیا؟ جو اپنے ہاتھوں سے زہر پیتے ہوں، اتنی کس میں جرت ہے؟ اللہ نے قرآن میں مجاہدین کی تعریف کی ہے، مجاہدین کے سواریوں کی تعریف نہیں کی، مگر یہاں تو وہ والعادیاتی ضبحن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحن فاثرنا بہ نقعا فوسطنا بہ جمعا۔ اللہ نے علی کے گھوڑے کی ہر ادا کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے علی کے گھوڑے کی ہر ادا کی تعریف کی ہے۔ علی کا گھوڑا قرآن میں گھوڑا آ سکتا ہے تو ہماری مجلسوں میں گھوڑا نہیں آ سکتا۔ اللہ نے والعادیاتی، اللہ نے ہر ادا کی تعریف کی ہے۔ گھوڑا چلتا ہے دھول اڑاتا ہے، اللہ نے اس ادا کی بھی قسم کھائی ہے۔ گھوڑا چلتا ہے اپنے پیشانی سے دشمن کو مارتا ہے، اللہ نے اس مارنے کی بھی تعریف کی ہے۔ دشمنوں کے جھمگٹے میں گھس جاتا ہے، اللہ نے اس ادا کی بھی تعریف کی ہے۔ گھوڑے کے پیروں میں لوہے کے نال ہوتے ہیں، وہ جب ٹکراتے ہیں پتھر سے چنگاری نکلتی ہے، اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ جب گھوڑا چلتا ہے نا، دوڑتا ہے تو ہانپتا ہے، جب ہانپتا ہے تو اس کی ناک سے پانی نکلتا ہے، اللہ کو وہ ادا بھی پسند ہے۔ وہ جس علی کے رہوار کے ناک کے پانی کے برابر تو مولوی نہیں ہو سکتا، اس علی کے برابر تو کہاں سے ہو گیا؟ اللہ نے تعریف کی، اللہ نے علی کی ہر ادا کی تعریف کی۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو صبر کرے، جو اللہ سے پوچھ کے ہدایت کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر ہو، امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر ہو۔ ایک لمحے کا بھی شک نہیں آنا چاہیے، شک آ گیا امام نہیں بن سکتا۔ وہ ایک لمحے کے شک والا تو امام بن نہیں سکتا، ساری زندگی نبوت میں شک کرنے والا امام کیسے ہو سکتا؟ امام ہوتا ہے جسے شک نہ ہو، جو بیٹھ کر کہے لو کشف الغطاء ما زدت یقیناً، سارے حجابات ہٹا دو، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حجاب جو ہوتا ہے نا مادہ، وہ انسان کے علم کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ مادہ آگے آپ پیچھے کے لیے آپ کے پاس جہلی جہل ہے، یہ دیوار ہے مجھے نہیں معلوم، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، مکان ہے میدان ہے نہیں معلوم،
دیوار سامنے سے ہٹ گئی، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ مادہ علم روکتا ہے۔ علی کہتے ہیں پردہ ڈالو، پردہ نہ ڈالو۔ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ کمی رہ گئی ہو۔ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کچھ کمی رہ گئی۔ یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے تھے میرے مولا منبر پر، سامنے 20,000 کا مجمع تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا علی انی احب کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یا علی انی احب کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے، علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد دلیل ہے۔ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، چھوڑ کر وہ یہاں سننے آ رہا ہے۔ محبت کی دلیل ہے نا، یہاں بیٹھنا دلیل ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے اس کا کوئی دل چیر کر دیکھا کہ اس میں محبت نہیں ہے؟ میرے پاس کیا دلیل؟ اس نے کہا انی احب کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں یا علی؟ کہا عالم ارواح نے، اللہ نے میری ولایت ہر کسی کے سامنے پیش کی۔ جنہوں نے میری ولایت کو قبول کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، جنہوں نے انکار کیا اب مجھے نہیں معلوم آپ اس کی کیا قیمت مجھے عطا کریں گے۔ جب میں جنہوں نے میری ولایت کو قبول کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ اس دن تو قبول کرنے والوں میں تو تھا نہیں، آج میرا محب کیسے بن گیا؟ میں اب جملہ دوں، وہ علی جو ارواح کے مجمع میں اپنے اور غیر کی پہچان کر لے، وہ قیامت میں ہم ملنگوں کو کیا بھول جائے گا؟ امام کو وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر ہو۔ اب دوسری آیت سنیں، سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن کا 20واں سورہ۔ امامت میرا موضوع ہوگا اور آپ کو معلوم ہے موضوع سے ہٹ کر میں تقریر کرتے ہی نہیں ہوں، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ مقرری وہ نہیں ہوتا جو موضوع پہ تقریر نہ کرے۔ امامت ہوگا انشاءاللہ قرآن سے اور حدیث سے امام کون ہوتا ہے۔ دوسری آیت سنیں، امام کون ہوتا ہے گا؟ سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن کا 20واں سورہ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، قیامت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس امام کے پیچھے ہوں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو۔ معاذ اللہ رسول نماز بھول جایا کرتے تھے، معاذ اللہ رسول وضو بھول جایا کرتے تھے، معاذ اللہ رسول جو غسل بھول جایا کرتے تھے۔ یہ رسول میں اتنے عیب نکال کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی جگہ پر عیب داروں کو بٹھانا ہے۔ تمہارے پاس ایک بے عیب بھی نہیں، ہمارے پاس 12 بے عیب ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو۔ اچھا امام بے عیب کیوں ہونا، امام کا بے عیب ہونا کیوں ضروری ہے؟ معصوم نے فرمایا ان الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد، امام کائنات میں ایسا ہے جیسے کہ جسم کے اندر دل۔ دل طاقتور ہے تو بندہ بھی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ دل کمزور ہو گیا تو اب اتنا لمبا تڑنگا بندہ وہ بھی نہیں ہے، کیا بات، بس تھوڑا سا دل کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دل بے عیب تو جسم بے عیب۔ امام وہ ہوتا ہے جیسے دل، جسم کے اندر دل۔ آپ کے چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جناب حشام، بڑے حاضر جواب تھے۔ ان کو امام نے ٹرین کیا ہوا تھا مناظرے کے لیے۔
امام ہر کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے بحث و مباحثے کی. اور یہ میں بچوں آپ کو بھی بتاؤں, آپ بھی ہر کسی بحث کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا ہے. لوگ کوئی بحث کرے, آپ کو ہمارے عالم سے پوچھئے, ہمیں اتنی معلومات نہیں. ہر شخص بحث نہیں کر سکتا. امام بھی اپنے ہر صحابی کو بحث کی اجازت نہیں دیتے تھے. جناب حشام کون تھے؟ مناظر تھے, انہیں بحث کی اجازت تھی. ایک دن جناب حشام مسجد میں آئے, دیکھا مولوی صاحب جو ہے وہ ممبر پر بیٹھے, یہ بھی آ کے خاموشی سے مجمع میں بیٹھ گئے. حلیہ اس وقت ان کا بالکل دیہاتیوں کی طرح تھا. مولوی کی تقریر کا موضوع امامت کا انکار تھا. اس نے کہا یہ شیعوں نے بلا وجہ خود سے بنا لیا کہ امام ہوتے ہیں, امام کی کیا ضرورت ہے, رسول سب کچھ دے گئے, کوئی امام نہیں ہوتا. اس کے بعد تو خلافت کا سلسلہ چلا, یہ امام تو ہوتے ہی نہیں, کوئی امام یہ شیعوں نے یوں بنا لیا. وہ دیر تک امامت کے خلاف بولتا رہا. جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا نا, تو حشام نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا بے دیہاتی لگ رہا ہے, یہ کیا سوال پوچھے گا, بچکانی سوال ہوگا اس کا. کہا اچھا چلو پوچھو کیا سوال ہے. انہوں نے کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہ یہ کوئی سوال ہے؟ کہ بھئی سوال تو سوال ہوتا ہے, مجھے جو سمجھ میں آیا میں آپ سے پوچھا ہوں. وہ کہہ لگا جی میں کہہ لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, ہاں میری آنکھیں ہیں. کہا آپ کے کان ہیں؟ کہا ہاں میرے کان ہیں. کہا آپ کا زبان ہے؟ کہا ہاں میری زبان ہے. کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں میرے ہاتھ ہیں. کہا آپ کا دل ہے؟ کہنے لگے دل نہ ہو تو یہ اعضائے ہونا ہی بیکار ہے. دل نہ ہو تو آنکھ ہو مگر دیکھ نہیں سکتی, دل نہ ہو ہاتھ ہو مگر کام نہیں کر سکتا. اور دل ہی تو امام ہوتا ہے جسم کا. حشام نے کہا پھر تیرے جس مدرسے میں پڑھا اس مدرسے پہ لعنت, جو تم نے کورس پڑھا اس کورس پہ لعنت, جو استاد سے پڑھا اس استاد پہ لعنت. اور تیرے 8 فٹ کے جسم تو بغیر امام کے رہ نہیں سکتا, یہ ساری کائنات اللہ کی بغیر امام کے رہ لے گی. یہ ساری کائنات بغیر مذہب اہل بیت, دوستو مذہب عقل ہوتا ہے. مذہب اہل بیت میں کوئی بات بے عقلی ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مذہب اہل بیت میں عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہماری حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی, اس کی پہلا باب ہے باب العقل. اور باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کا پہلا باب ہے باب طہارت, وہ طہارت میں لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے عقل کی بات ہوتی ہے. اس عقل کی پہلی دل ابھی ذہن میں آ گیا تو سن لیں, اس عقل کی کتاب العقل کی پہلی روایت ہے معصوم سے. اللہ نے یہ جو ہے سیمبولک روایت ہے. بعض باتیں معصوم سمجھاتے تھے مثالن, سیمبولک ہے. معصوم نے کہا اللہ نے عقل کو خلق کیا اور اللہ نے جہل کو خلق کیا. جہل علم کی ضد نہیں ہوتی, جہل عقل کی ضد ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ پڑھنا نہیں جانتا تو وہ جاہل ہی ہو, عقل ہوگی تو وہ جاہل نہیں کہلائے گا. جہل علم کی, ہم نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل دیکھا ہے, اور نہ ہوتے تو مدرسوں سے نکل کر پاکستان کا یہ حال نہ کر رہے ہوتے ہیں. جہل کی ضد نہیں ہوتی, جہل کی ضد ہے عقل. معصوم کہتے ہیں اللہ نے عقل کو خلق کیا, اللہ نے جہل کو خلق کیا, دونوں کو برابر میں کھڑا کر دیا. پھر اللہ نے کہا آؤ. میں نے کہا نہیں سیمبولک ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور سمجھ میں آ جائے تو مجھے قیمت بھی لوٹا دیجئے گا. اللہ نے عقل اور جہل کو خلق کیا, ٹھیک ہے, دونوں کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا آؤ, عقل بھی آگے آئی, توجہ رہے, جہل بھی آگے آئی. اللہ نے کہا جاؤ, عقل چلی گئی, جہل وہیں کھڑی رہی. یعنی جہل آتی آسانی سے ہے, آتی آسانی سے ہے,
جاتی بڑی مشکل سے ہے۔ مذہب اہل بیت مذہب عقل ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو۔ اچھا کیوں بے عیب ہونا؟ امام کیا ہے؟ امام ہے بے منزلت القلب، جیسے جسم کے اندر دل، اسی طرح کائنات کے اندر امام۔ دل چل رہا ہے، جسم چل رہا ہے، امام ہے، کائنات موجود ہے۔ اب اگر آپ کے پیروں میں کانٹا چبھا، دل کیا ہے؟ امام ہے نا جسم کا، پیروں میں آپ کے کانٹا چبھا، پیر نے چٹھی لکھ کر نہیں بتایا دل کو کہ حضور مجھے کانٹا چبھا ہے، تھوڑی سی تکلیف محسوس کر لیجئے۔ ادھر کانٹا چبھا، ادھر دل کو خبر ہو گئی، ہاتھ زخمی ہوا، ادھر ہاتھ زخمی ہوا، ادھر دل کو خبر ہو گئی، آنکھوں میں کچھ چبھا، ادھر چبھا، ادھر دل کو خبر ہو گئی۔ اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا، اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا۔ وہ چاولوں پر انگلیاں مار کر بوٹیاں تلاش کرنے والا امام نہیں ہوتا، کائنات کا نظام چلانے والا امام۔ اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا ہے گا۔ ایک سید زادے تھے، ان کا واقعہ میں کبھی سناؤں گا، بہت بہترین واقعہ ہے، لیکن وہ اس وقت میرے موضوع سے مطابق ہے بھی، مگر اس وقت نہیں سنانا میں نے۔ ایک سید زادے قید تھے، ایک بادشاہ کی قید، ظالم بادشاہ کی قید میں۔ روزانہ دعا کرتے تھے، واسطے دیتے تھے، یا رسول اللہ مجھے رہائی دلائیے، یا رسول اللہ۔ عرصہ ہو گیا، انہیں رہائی نہیں مل رہی تھی، انہیں رہائی نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن وہ بہت مایوس ہوئی اور رو کے کہا، یا رسول اللہ یا تو میں آپ کی اولاد نہیں، یا مجھ کو رہائی دلائے۔ یہ کہا اور روتے روتے سو گئے۔ خواب میں رسول آئے اور آ کر کہتے ہیں مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ تم نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ تم نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ کہا یا رسول اللہ علی کے تو اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھی گئیں، اسے تو انہوں نے کھولا نہیں۔ کہا خبردار، وہ مشیت الہی تھی، ورنہ تو وہ ہاتھی خلق نہیں ہوئے جو علی کی کلائیوں کو باندھ سکے۔ وہ مشیت الہی تھی، وہ تو ہاتھی خلق نہیں ہوئے جو علی کی کلائیوں کو باندھ سکے۔ پھر رسول نے انہیں بتایا، یہ کہ بہت اہم حدیث ہے، میں کسی دن آپ کو سناؤں گا مگر پھر کسی اور مجلس میں، کہ کس امام سے کس موضوع پر، دنیا کے کس کام کے لیے کس امام سے مدد مانگنی چاہیے۔ سارے امام کو بتایا ان سے یہ مانگنا چاہیے، ان سے یہ مانگنا چاہیے، ان سے یہ مانگنا چاہیے۔ جب بتا چکے تو اس نے سید زادے نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا یہ بتائیے کہ میں امام کو کب بلاؤں، اپنے وقت کے امام کو کب بلاؤں؟ مصیبت آنے سے پہلے بلا لوں؟ جب مجھے خطرہ ہو کہ مصیبت آنے والی ہے تو میں ان سے کہہ دوں آ جائیں، میں کب بلاؤں؟ کہا خبردار اتنی جلدی نہ بلانا، اذا بلغ السکین ہاکذا، سینہ تان کر سنا کرو اپنے سیدوں کا ذکر، ملیں گے ایسے کریم کسی کو۔ اذا بلغ السکین ہاکذا، جب چھری جو ہے نا یہاں شہرک پر آ جائے، قاتل کی چھری تیری شہرک پر آ جائے، اس وقت اپنے امام کو کہنا اغثنی یا امام، ادرکنی یا امام۔ بتائیے چھری جب یہاں آ گئی تو چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چھری یہاں آ جائے تو دیر کہنے میں دیر لگ سکتی ہے، چھری چلنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ مولا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں اس وقت بلاؤ جب قاتل یہاں چھری رکھ دے۔ تو اب دو میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ میرا امام ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، یا یہ جب چاہے ماضی کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے، حال کو ماضی، جب چاہے زمانے کو۔ او اسیر زمان اور ہوتے ہیں، امام زمان اور ہوتے ہیں۔ اچھا اگر امامت کو ایک پیس کے طور، میں مثال نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی غلط مطلب نہ لے لینا، یہ بعد میں وہ بھی چک 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 شروع ہو جائے، ریزیہ میں ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے،
اگر ہم مطلب امامت کو ایک پیس کے طور پہ لے لیں، ایک پیس لے لیں اور پھر اسے ٹکڑے کرنا شروع کریں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے، باریک ٹکڑے باریک ٹکڑے، جو سب سے باریک ٹکڑا ہوگا نا، سب سے باریک ٹکڑا، ثاقب بھائی آپ بتا دیجیے گا مجلس کل سے کتنے بجے شروع ہوتی ہے گی؟ ماشاءاللہ مومنین آئے تو ہیں مگر تھوڑا سا پانی جیسے ٹپکتا ہے نا، ٹپ 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 اسی طرح آ رہے ہیں، تو وقت پر آ جائیے، مجھے بھی مزہ آتا ہے نا، اور میں تو پڑھنے کا ماہر آدمی ہوں، میں کنجوسی کرتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا تو ہاں، اگر آپ ایک پیس لے لیں اور پیس لے کے آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور جو سب سے چھوٹا ٹکڑا بچے نا، سب سے جو مزید ٹکڑا نہ ہو سکے، وہ کہلاتی ہے مسجد کی امامت۔ ایک پیس لیں، امامت ہے، سمجھے، وہ ایک امامت ایک پیس ہے، اب آپ اسے ٹکڑے کریں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، جو سب سے آخری ٹکڑا بچے، جو اب مزید چھوٹا جزء، عربی میں کہتے ہیں جزء لا ینفک، اب مزید جزء نہ ہو سکے، وہ کہلاتی ہے مسجد کی امامت۔ اتنی سی ہے مسجد کی امامت، 2 رکعت پر شروع ہوتی ہے، 2 رکعت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی سی امامت کے اختیار جانتے ہیں کیا ہے؟ امام سے پہلے سجدے میں عمدن چلے گئے، نماز باطل۔ امام سے پہلے عمدن، بھول کے نہیں، عمدن، امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، نماز باطل۔ امام سے پہلے عمدن کھڑے ہو گئے، نماز باطل۔ اس کے پیچھے رہنا ہے، کون؟ جس کی 2 رکعت بعد امامت ختم ہونی ہے۔ جس کی 2 رکعت بعد امامت کو ختم ہونا ہے، اس کے اختیار یہ ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ چلے گئے رکوع میں عمدن، نماز باطل۔ اس سے پہلے کھڑے ہو گئے، اس پہ سبقت کر لی، نماز باطل۔ اور جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں، جناب رسول مولا علی مسجد میں بیٹھے ہیں، مقداد سے کہا جلدی سے گھر سے تلوار میری لے کر آؤ۔ مقداد تلوار لے کر آئے، اپنے زانوں پر تلوار رکھی۔ اب مقداد کہتے ہیں میں نے دیکھا علی فضاؤں میں بلند ہونے لگی، ہوتے ہوتے علی غائب ہو گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ علی تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مقداد کی تو سمجھ میں آیا نہیں، آج کا مولوی کیا سمجھنے بیٹھا ہے، یہ علی کو سمجھیں گے۔ میں نے علی پر بڑی ریسرچ کی ہے بھائی، میں نے بہت ریسرچ کی ہے، میں علی کو جانتا ہوں۔ رسول نے کہا اے علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا تو میں یا تو، مجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا تو، تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں یا اللہ۔ آپ نے اکثر مولوی سنا ہوگا نا، یہ کیا علی بیان ہو رہا ہے، علی وہ بیان کرو، یوں بیان کرو، ہم سے سیکھو۔ وہ تجھ سے علی سیکھیں گے۔ اتنے برے دن آ گئے شیعت کے اوپر۔ اچھا تو اے علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا تو میں یا تو، مجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا تو، تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں یا اللہ۔ اللہ کو جانتے ہیں 2 چھوٹے، رسول چھوٹے، علی چھوٹے۔ اللہ کو جانتے ہیں بھائی 2 چھوٹے، رسول کو جانتا ہے ایک بڑا، رسول کو جانتا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا۔ وہ علی کو تو پہچانی 2 بڑوں نے ہے۔ اب بچوں، اگر کوئی مولوی، مولانا، علامہ، قبلہ، کعبہ، منبر پر بیٹھ کر یا محراب میں بیٹھ کر
ترنگ میں کہے میں تو علی کو سمجھ گیا، میں تو علی کو جانتا ہوں، اس کے سامنے کاغذ قلم لکھو رکھو اور اسے کہو لکھ کر دے یا تو اللہ ہے یا تو نبی ہے، تیسرا تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسرا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب جناب مقداد نے کہا میں نے دیکھا علی فضاؤں میں بلند ہوئے اور غائب ہوئے، میں بڑا پریشان، 2-3 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں اور جو تلوار ہے اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے کہا مولا کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے عالم بالا میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، میں وہ نپٹانے گیا تھا۔ کہا امر الاولا الیک، علی یا علی اوپر کے معاملات بھی آپ سنبھالتے ہیں۔ اور جو جملہ کہا ہے نا ولایت علی دل سے بولنی چاہیے، کہا اے علی اوپر کے معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں؟ کہا مقداد انا حجت علی من السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان پر رہتا ہے میں اس میں حجت ہوں۔ یہ نہیں اصل جملہ جو سنا رہا ہوں، اس میں نے آپ کے چہروں کو دیکھنا ہے کہ کن کن چہروں پر ولایت گلزار بن کر آتی ہے گی اور کن کن کی دلوں میں درار ڈالتی ہے گی۔ کہا اے علی انا حجت اللہ من السماوات والارض، جو زمینوں پر رہتے ہیں میں ان پر بھی حجت، جو آسمانوں پہ رہتے ہیں علی میں ان پر بھی حجت۔ وما من ملک، وہ جملہ ہے جو دے رہا ہوں، وما ضائع نہ کرنا خدا کے لیے، وما من ملک یخضع قدما بقدم الا باذنی، یہ جملہ سمجھ گیا تو اس سے قیمتی جملہ اگلا ہوگا، وما من ملک یخضع قدما بقدم الا باذن السن۔ مقداد میرا اختیار، عرش پر کوئی ملک قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ۔ اٹھا نہیں سکتا ایسا۔ اب جو آپ نے ماشاءاللہ جملے کی قیمت دی تو لیجئے ایک اور تحفہ۔ علی نے کیا کہا؟ اٹھاؤ، میں جو اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ تیزی سے گزر جاؤں گا۔ قدم کوئی ملک اٹھا نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے۔ رسول چلے، جبریل ساتھ تھے، قاب قوسین کی منزل آئی، رسول نے کہا آ، اس نے کہا نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجلس ختم ہونے پر آ رہی ہے تو جاگ رہے سارے۔ کہا کہ رسول نے کہا آ، اس نے کہا نا۔ میری سمجھ میں یہ نہ آ گیا، جملہ لینا، میری سمجھ میں نہ آ گیا، اور جس کی اجازت سے قدم اٹھانا تھا اس نے اس سے آگے جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ جس کی اجازت سے قدم اٹھانا تھا اس نے اجازت ہی نہیں دی، اس نے تو آگے جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ملک الموت آیا تھا نا دروازے، بحر الغمہ کے جملے کی روایت ہے، بی بی گھر میں تھی، رسول کی روح کو آسمان پر لے جانے کے لیے اندر نہیں آیا۔ ملک الموت ہے، اچھوں کو نہیں پوچھتا، سلیمان کو نہیں پوچھا اس نے، اندر نہیں آیا، آواز ہی لگا رہا ہے دروازے سے۔ بی بی کہہ رہی ہے میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، جاؤ جاؤ ابھی، پھر لگا رہا ہے آ جاؤں۔ بی بی نے کہا عجیب ہے، یہ عجیب آدمی ہے۔ جب رسول کی آنکھ کھلی، میں منع کر رہی ہوں، یہ کہہ رہا ہے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ کہا بطول یہ ملک الموت ہے، تیری شان کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں نا عرش پر اڑا کرو، مجلسیں عرش ہوتی ہیں، اڑو کرو عرش پہ، میں تو عرش پر چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کہا بطول یہ تیری شان ہے، تیری شان کی وجہ سے بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ وہ جو ملک الموت
بطول کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، اس بطول کی عزت کرتے ہوئے لوگوں کو موت کیوں آتی ہے؟ تو کہا سلمان تو امام، اچھا امام ہوتا ہے مسجد کا امام، اتنا سا امام ہو جو باریک ذرہ ہوتا ہے، اتنا سا۔ اب مسجد کا امام کہاں ہوگا؟ آگے۔ امام صاحب ہیں 20 سال کے، ان کے ابا ہیں 80 سال کے، مگر ابا ہوں گے پیچھے۔ ساری مجلس نہیں پڑھواؤ بھائی، اب بڑے خطرات پیدا ہو گئے، آج ہی خود سمجھیا، خود ہی خود سمجھو۔ امام صاحب ہیں 20 سال کے، ابا جی ہیں 80 سال کے۔ کوئی کہے بھئی ابا جی 80 سال کے، انہیں آگے کھڑا کرو۔ باپ 80 کیا 180 کا بھی ہو، وہ پیچھے ہوگا۔ امام آگے ہوگا۔ معلوم چلا امامت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، امامت میں عمر ایج کہہ رہا ہوں، میں امامت میں ایج نہیں دیکھی جاتی۔ امامت اب وہ آگے کھڑا ہوگا، اب وہ جو کرے گا پیچھے والوں کو کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے امام۔ تو جو مسجد کی 2 رکعت کی نماز کا امام ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا چاہے کوئی بھی ہو پیچھے رہے گا، وہ آگے رہے گا۔ اور جو کائنات کا امام ہے، وہ بچوں تم تو ساتھ دو، جو کائنات کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، وہ آگے ہوگا، کائنات کی ہر شے پیچھے ہوگی۔ جو کچھ بھی زمانے میں موجود ہے وہ ہوگا پیچھے، زمانے کا امام ہوگا آگے۔ حیات زمانے میں موجود، حیات ہوگی پیچھے، امام ہوگا آگے۔ موت زمانے میں ہے نا، موت ہوگی پیچھے، امام ہوگا آگے۔ جنت ہے زمانے میں، جنت ہوگی پیچھے، امام ہوگا آگے۔ یہ میں تمیز باندھنا بہت بڑے جملے کے لیے۔ جنت ہوگی پیچھے، امام ہوگا آگے۔ ملائکہ زمانے میں پیچھے، امام ہوگا آگے۔ جو کائنات کا زمانے کا امام ہوگا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بطول کا بیٹا آگے کیوں ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے کیوں ہوگا؟ مریم کا بیٹا شامل زمان ہے، یہ امام زمان ہے۔ اور اب آخری آیت سنیے، سورہ مبارکہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ۔ امام کون ہوتا ہے؟ بچے لکھ رہے ہو نا، ابھی میں نے امتحان لینا ہے، امتحان کے چکر میں کل بچے آئیں نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے گا۔ تو آج کل ویسے بھی بغیر امتحان کے پاس ہو رہیں گے۔ تو میں نے آپ کا ابھی امتحان لینا کہ امام کی کیا کیا کوالٹی ہے، پھر ہم دیکھیں گے جسے ہم نے مانا ہے اس میں یہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ بھی سارے اعمال ہی ڈوب جائیں گے۔ امام ہی غلط ہو گیا، غلط انجن میں لگ گیا ڈبہ، جہاں انجن جا رہا ہے وہاں ڈبہ چلا جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا ڈبہ تو غلط انجن میں لگ گیا تھا۔ تو دیکھنا ہے امام ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ان پر ہم فعل کی وحی کرتے ہیں۔ نبی پر ہوتی ہے قول کی وحی، امام پر ہوتی ہے فعل کی وحی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب عیسائی راہب نے آ کر بیٹا مانگا، میرے نبی نے دیکھا قول کی وحی ہوتی ہے نا، میرے نبی نے، حالانکہ میرا نبی سب سے بڑا امام ہے، دیکھا قول، میرے امام کی ہوتا ہے فعل وحی۔ اس نے قول دیکھا،
اس نے کہا 1 دیا 2 دیا 3 دیا 4 دیا، یہ کہتا رہا۔ کاتب تقدیر جب 1 کہتا 1 لکھتا، 2 کہتا 1 مٹا کے 2 لکھتا، 2 کے 3 کہتا 2 مٹا کے 3 لکھتا۔ وہ تقدیر کو پلٹنا جس علی کے بچوں کے بچپن کا کھیل ہو۔ سینہ تان کے سنا کرو اپنے سیدوں کا ذکر، جن علی کے بچوں کے بچپن کا قول، انہیں ہم نے فعل خیرات دی، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس وقت جبکہ یہ عبادت میں ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ عالم رنگبو میں کسی نے عبادت میں زکوٰۃ دی؟ کسی نے دی؟ ہاں، جس نے دی اس کا میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ انگوٹھیاں بھی گئی، نماز بھی گئی۔ کسی نے دی؟ واحد علی ہے جو عالم رنگبو میں جو عبادت بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ 3 مرتبہ مانگا تھا سائل نے نمازیوں سے، 2 کسی نے نہیں دیا، علی نے بھی نہیں دیا۔ 4تھی مرتبہ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے علی کو وحی کی، تو دے دے۔ ہم نے علی کو وحی کی، اے علی ہاتھ بڑھا دے۔ یا اللہ تو کیوں نہیں دیتا؟ علی کو وحی کیوں کرتا ہے؟ کہا یہی تو 21ویں صدی کے پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا تھا کہ دیتا اللہ ہے، ملتا ید اللہ سے ہے۔ دیتا اللہ ہے، ملتا ید اللہ سے ہے۔ اچھا علی نے دی۔ نماز میں کچھ چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں۔ دیکھیں ہم شریعت بھی بیان ہو رہی ہے کہ لوگ ممبر سے شریعت نہیں بیان کرتے، ان لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں سب پتہ ہے ہم علی کے در کے فقیر ہیں۔ اپنے اوپر نہیں ہے بات ہے، خدا نخواستہ ہے وہاں سے سب ملتا ہے گا ہم کو۔ دیکھیں نماز کی میں کچھ چیزیں مبطلات نماز ہوتی ہیں، اس میں ایک ہے فعل کثیر۔ فعل کثیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز میں کوئی ایسا کام کرنے لگے جو نماز میں شامل نہیں، اور دیکھنے والا کہے شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے کہتے ہیں فعل کثیر۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں کرنا شروع کر دیں، یہ ہو جائے گا فعل کثیر، نماز باطل ہو جائے گی۔ علی ہے، توجہ رکھنا، بس یہ میرے آخری جملے چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی انگوٹھی کھو گئی، ان کا اختیاری ختم ہو گیا، نہ جنات کو دیکھ پا رہے ہیں نہ کوئی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ جناب سلیمان کی حکومت کا خراج تھا جو انگوٹھی علی نے دی۔ آپ کے خاموش رہنے کو بھی ہوا، اتنے سخی کی بات سنی۔ یہ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی جو علی نے دی زکوٰۃ میں۔ قرآن نے زکوٰۃ کا لفظ کہا ہے نا۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ واجب، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ واجب کسے کہتے ہیں؟ مال کا 40واں حصہ۔ اچھا زکوٰۃ میں ہے کہ جس جنس کی زکوٰۃ نکالیں گے اسی میں سے، مطلب بھیڑ بکری کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اسی میں سے بھیڑ بکری کی نکالنی ہے۔ یہ معدنیات ہے، جیسے یہ اپنے سونا چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، ہیرے جواہر، تو اسی میں سے نکالیں گے۔ یہ تھی جناب سلیمان کی حکومت، علی نے دے دی زکوٰۃ میں۔ یہ تھی جناب سلیمان کی حکومت، علی نے دے دی زکوٰۃ میں۔
اگر اسے زکات کیا تھی وہ انگوٹھی تھی نا، جمادات میں آتی ہے نا، پتھروں میں جمادات میں آتی ہے نا، اگر علی نے دے، اگر اس کو زکات واجب مانے تو علی اس شہنشاہ کا نام ہے جس کے پتھروں کی زکات سلیمان کی حکومت ہے۔ علی کو اگر ہم اس زکات کو زکات واجب مانیں تو علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کے پتھروں کی زکات کا 40واں حصہ، پوری بھی نہیں، پوری علی کی پورے جمادات، پورے جتنے پتھر ہیں وہ نہیں، اس کا 40واں حصہ سلیمان کی حکومت ہے۔ اور اگر اسے ایک دوسری ہوتی ہے زکات مستحب۔ زکات مستحب کیا ہوئی؟ آپ گاڑی لے کر چلے، ٹھیک ہے، آپ گاڑی لے کے چلے، یہ سب سے قیمتی جملہ ہے، میرے تک متوجہ رکھنا۔ آپ گاڑی لے کر چلے، کہیں آئے، رکی گاڑی، رکی سگنل پہ گاڑی رکی، ادھر سے ایک فقیر آ گیا، ادھر سے فقیر آ گیا، اس کو 1 روپیہ دے دیا، اس کو 2 روپیہ دے دیا، اس کو 3 روپیہ دے دیا، آگے چلے ایک اور ملا، اسے 2 روپیہ دے دیے، اسے 1 روپیہ دے دیے۔ یہ جو آپ دن میں 1-2 روپے دے رہے ہیں نا، یہ سے کہتے ہیں زکات مستحب۔ یہ جو آپ دن بھر میں فقیروں کو 1 روپیہ دے دیا، کسی کو 2 روپیہ دے دیا، یہ جو 1-2 روپے دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں زکات مستحب۔ زکات مستحب۔ اگر علی کی زکات کو زکات مستحب مانو تو علی کی نگاہ میں سلیمان کی حکومت 1-2 روپے سے زیادہ کی نہیں تھی۔ یہ امام ہے، تو اب دیکھیں کہ آپ نے جس کو امام بنایا اس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم مطمئن ہیں، ہم نے جس کو بنایا وہ ہماری قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑے گا؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر بطول کی بیٹے کو ہم روتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو ان کی اثر ہوتا ہے مگر روتے ہی نہیں۔ ہم بطول کے بیٹے کو روتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل کا رابطہ ہے اس سے، ہمارا دل کا تعلق ہے۔ بطول کی بیٹیاں کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، ہر دربار میں بازار، ہر بازار میں دربار، کھا گئی سید سجاد کی جوانی دربار، کھا گئی سید سجاد کی جوانی دربار، کھا گئی۔ بندہ کسی علاقے میں رہتا ہو نا، بڑی اس کی عزت ہو، گھر سے نکلا سب سلام کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، عزت سے نام لے رہے ہیں، 10-12 سال اس محلے سے باہر چلا جائے اور پھر پلٹ کر آئے، اب لوگ کوئی آواز کس رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، وہ یہی کہتا ہے یا اللہ مجھے موت کیوں نہیں دیتا؟ اور جس کوفے کی سیدانیہ تھی علی کی بیٹی، جس کوفے کی شہزادیہ تھی، جب بازار میں آئی اللہ جانے کیا منظر تھا، سید سجاد کو کہنا پڑا یا لیتنی لم تلد امی ولم اکن لها، اے کاش میری ماں مجھے خلق نہ کرتی، میں یہ بازار نہ دیکھتا۔ ابن منذر مدائنی، یہ مدائن سے آتے تھے، میں نے پچھلی مجلسوں میں ان کے بارے میں بتایا ہے، مولا سے مصائب سننے۔ ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے مولا اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، نہیں رویا کرے، آپ ہمارے والی و وارث سے، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم شیعوں کا کیا بنے گا، نہ رو۔ کہا ابن منذر میرے ایک سوال کا جواب دے، میں رونا چھوڑ دوں گا۔ کہا مولا وہ کیا سوال ہے؟ کہا ابن منذر مجھے یہ بتا، کوئی جوان ہو بھی 26 سال کا، ہو بھی غیرت مند، اور اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کے سر سے برقعے نوچے جا رہے ہیں،
بتاؤ کیا کرے گا؟ ابن منذر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے ماتم شروع کر دیا، کہا مولا وہ تو مر جائے گا، کہا اسی کا تو رونا ہے، سجاد مرا بھی نہیں۔ آئی علی کی بیٹیاں دربار میں، کمینہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے تخت پر، جام پہ جام چل رہے ہیں۔ اللہ جانے بے غیرتوں نے کیا ماحول بنایا تھا، میں اور تو کچھ نہیں بتا سکتا، اتنا جملہ کہوں گا، کمینے اپنی اچک اچک کر علی کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے تھے، اچک اچک کر علی کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے تھے۔ بی بی زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا، او دربار والوں، مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تم یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ سارا دربار بولا علی کی بیٹی ہم مسلمان ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سارا دربار بولا ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ زینب نے رو کر کہا شرم نہیں آتی؟ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے ہو۔ کافی دیر یہ جام پر جام چلاتا رہا، تھوڑی دیر میں یہ چونکا اور چونک کر کہنے لگا کاش مجھے آج کوئی شیعہ مل جائے، کوئی علی کا پکا شیعہ مل جائے، میں اس کو لاؤں اور پھر میں اسے دکھاؤں کہ میں نے علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا۔ کہ ایک دربار سے ایک کمینے کی آواز آئی، کہنے لگے ابن زیاد تجھے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کیا ضرورت؟ علی کا سب سے بڑا شیعہ تو تیرے قید خانے میں ہے۔ کہا کون؟ کہا مختار ہے نا؟ کہا ہاں جاؤ مختار کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی کہا نا مختار کو لے کر آؤ، زینب پیچھے مڑی اور کہا بیبیوں دعا کرو مختار ہمیں پہچان نہ پائے، مختار ہمیں پہچان نہ پائے۔ تھوڑی دیر میں زنجیروں کی جھنکار آنی شروع ہوئی، مختار سینہ تانے اندر آئے، دو تلواریں مختار کے گردن پر آئی۔ امیر کو سلام کر۔ کہا میں تو اپنے امیر کو صبح و شام ہر نماز میں سلام کرتا ہوں، میرا امیر یہ تھوڑی ہے۔ ابن زیاد نے کہا مختار تو سلام کر نہ کر، آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہاں تجھے جو مانگنا ہے آج ہم سے مانگ لے، ہم تجھے دیں گے۔ رو کے کہتا ہے میں تو علی کے در کا مانگتا ہوں، اور تجھے نجس سے مانگوں گا، اور جس کی زندگی علی کے دروازے سے مانگتے گزری وہ تجھ سے مانگے گا۔ اچھا اگر تو بہت خوش ہے اور کچھ دینا چاہتا ہے مجھ پہ ایک مہربانی کر، میں نے قید خانے میں اڑتے اڑتے سنی ہے میرا مولا کربلا آیا ہوا ہے، مجھے رہا نہ کر، اسی زنجیروں میں قید کر کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مجھے کربلا بھیج دے، بس میں مولا کی نالین چوم کر آ جاؤں گا، میں اپنے مولا کی نالین کا بوسہ دے کر آؤں گا۔ ہنس کر کہنے لگا مختار اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم حسین کی تم سے یہیں پر ملاقات کرا دیتے ہیں۔ مختار نے چاروں طرف دیکھا، وہ تیرا نجس دربار اور تطہیر کی وارث تطہیر کا بیٹا یہاں کیسے آئے گا؟ یہ جھکا اپنے تخت کے نیچے سے تشت نکالا۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے بڑے بھی روتے ہیں چھوٹے بھی روتے ہیں، اور جب نہ رویا کرے جب پوچھا کرو کیوں نہیں روتے، وہ میرے مولا کا سر اس کے تخت کے نیچے اس نے نکالا، پوش ہٹایا، کہا لے لے مل مل۔ مختار نے چہرہ دیکھا، چہرے پر جلالت نظر آئی، کہا بتا ولی خدا تو کون ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی مختار مدینہ ہوتا تو پہچانتے نا۔ چونکا، یہ آواز تو میں نے سنی ہوئی ہے، یہ سنی ہوئی ہے۔ زمین پر بیٹھ گیا، دامن سے اس نے جناب حسین کے سر کو خاک اور خون کو صاف کرنے لگا۔ جیسا جیسا صاف کرتا جاتا حیرت ہوتی چلی جاتی۔ جب سارا سر صاف کر لیا، غور سے دیکھا، زنجیروں سے اسی وقت ماتم شروع کیا۔ جلال میں مختار اٹھے، قریب کھڑے سپاہی کی تلوار کھینچی، چاہتے تھے ابن زیاد پر حملہ کرے، ایک لرزتا ہوا ہاتھ شانے پر آیا، نا چچا نا،
چچا جنگ نہیں کرنی، چچا جنگ نہیں کرنی۔ غصے میں پلٹ کے کہتے ہو تو کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا؟ اس قیدی نے کہا چچا پہچان، میں سید سجاد، میں سید سجاد۔ کہا مولا آپ بھی یہاں آ گئے؟ کہا چچا نگاہ نیچی کر لے، اکیلا نہیں آیا، میرے پیچھے میری ماں بہنیں کھڑی ہیں، میرے پیچھے میری ماں بہنیں کھڑی ہیں۔ مختار قدموں پہ گر گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے سید سجاد، تیرے بابا کا پرسہ تو میں بعد میں دوں گا، تیری کہانی تو بعد میں سنوں گا، تیرے شہداء کا پرسہ تو بعد میں دوں گا، یہ سیدانیہ بازار میں کیسے آئی یہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا ام البنین کا بیٹا عباس کیا چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ کیا وہ چھوڑ کر چلا گیا؟ کہا نا چچا نا، شکوے نہ دے، وہ جو سر رکھا ہے نا پارا پارا وہ میرے چچا کا ہے، سارے راستے گھوڑے کی گردن میں سر لٹکایا، جب گھوڑا سر جھکاتا تھا پتھر سے میرے چچا کا سر ٹکراتا تھا، میری پھوپھی کہتی تھی ہائے عباس، میرا